اب آپ کچھ سنیں گے تو میں سناؤں گا، اور اگر مسائل آپ نے سننے تو پھر میں ابن مفتی صاحب کو بٹھا دیتا ہوں، ساری رات فقہ کے مسئلے سنتے رہو اور سوتے بھی رہو۔ لیکن اگر جشن میلاد منانا ہے تو پھر اس کے لیے جشن کی کیفیت بپا کرنی ہوگی، کیونکہ شاہ جی پہلو ہی چلی اس میں شیر سنا کے سارا میں دکھیا کاٹنے پہلو ہی چلی اس میں شیر سنایا سارے دکھیا ہو گئے، جنہوں نے ماما ٹوڑ گئے انہوں ماما یاد آنا زیادہ، اس لیے ماما نو کھول کے اس معبود کی یاد گم ہو جاؤ جو صدقے کائنات دے ہر پتر نو مانگی۔ اللہ دے گرامی میرا رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت خاص ہے اللہ کے لیے، عزت خاص ہے اللہ کے لیے، عزت خاص ہے اللہ کے لیے۔ بولا یہ عزت کس چیز کا نام ہے؟ کیسے عزت کو بیان کروں، واضح کروں کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا عزت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس قوت ہو۔ کیا ہو؟ قوت ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس خزانہ ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کی ملکیت ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کا اقتدار ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جو کسی کو کچھ دینے کے لائق ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ عزت والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اقتدار ہو۔ اے میرے پروردگار، معلوم یہ ہوا ملکیت تیری، اقتدار بھی تیرا، اختیار بھی، تصرف بھی، علم بھی، خزانہ بھی، مرضی بھی، اختیار بھی۔ اللہ بات پوری ہو گئی، مجھے پتہ چل گیا جس رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں اس مالک کی شان کیا ہے۔ فرمایا بندے بات پوری نہیں ہوئی، بندے بات پوری نہیں ہوئی، تو بندہ ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ بات پوری ہو گئی ہے۔ میں عزت والا ہوں لیکن اپنی عزت پہ بخیل نہیں ہوں۔ میری یہ شان ہے اپنی صفات کا مالک ہو کے، مختار ہو کے، اپنی عادات کا مالک و مختار ہو کے اپنی شانیں پاس نہیں رکھتا، تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ اللہ جی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، فرمایا تو نے قرآن مجید میں میری شان پڑھی ہوگی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا، اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا۔ اور یہ بات بھی تو مانتا ہے کہ تیری آنکھوں میں نور ہے، جس نور سے تو دیکھتا ہے۔ اب یہ نور تجھے اللہ نے دیا، نور ہے اللہ کا دیا ہوا اور نور ہے اللہ کا، لیکن توجہ جانا لوگوں،
ہے رب کا لیکن براہ راست نہیں، ہے یہ نور اللہ کا لیکن براہ راست نہیں، اس لیے کہ براہ راست ایک تجلی پڑا طور پہاڑ پر، پہاڑ سرما ہو گیا، 70 بندے مر گئے، رب کے کلیم بے ہوش ہو گئے۔ جب ایک تجلی نبی نہ گوارا کر سکے، تمہیں کون ہوتے ہیں ڈائریکٹ اس کا نور اپنی آنکھوں میں لے کے پھرنے والے، تمہیں کون ہوتے ہیں ڈائریکٹ اس کے نور کی کرن کو ضبط کرنے والے، ڈائریکٹ اس کے نور کی کرن کو استعمال کرنے والے۔ اللہ جی یہ نور کس کا ہے؟ فرمایا ہے میرا، آنکھیں بھی میری ہیں، نور بھی میرا ہے، اس نور سے تم دیکھتے ہو، یہ نور بڑے کام کی چیز ہے، یہ نور ہے ظاہر والا، اور میرے محبوب کے صدقے میں تمہیں میں نے نور دینا ہے باطن والا۔ اللہ کی آنکھیں بھی تیری، نور بھی تیرا، لیکن مولا تیرے نور کی ایک کرن پڑی طور پہ، وہاں تو طور سرما ہو گیا، 70 بندے فوت ہو گئے، تیرا پیارا کلیم بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اگر یہ نور تیرا ہے تو پھر یہ انسان جو خطا اور نسیان کا مرکب ہے، جس کے بارے میں تو نے کہا میں نے انسان کو کمزور بنایا ہے، پھر یہ تیرا نور کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا میرے پیارے بندے، بات یہ ہے میں اپنی ہر شان براہ راست اپنے نبی کو عطا فرماتا ہوں، پھر نبی کو اختیار دیتا ہوں، مجھ سے لے کر جتنا چاہے بانٹ دے، مجھ سے لے کر جتنا چاہے بانٹ دے۔ یہ تیری آنکھوں میں جو نور ہے ڈائریکٹ میرا نہیں بلکہ محمد کے سینے سے ہو کے آیا ہے، وجود نبی سے ہو کے آیا ہے، اس لیے تو اس میں بے گواہ برداشت کرنے کی تجھے صلاحیت مل گئی ہے۔ فرمایا میرے بندے بات ختم نہیں ہوئی، عزتوں کا مالک میں ہوں، شانوں والا میں ہوں، اختیار والا میں ہوں، اقتدار والا میں ہوں، ملکیت بھی میری ہے، تصرف بھی میرا ہے، تسلط بھی میرا ہے، علم بھی میرا ہے، خزانے بھی میرے ہیں، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ العزت للہ والے رسول ہی، عزت ہے اللہ کے لیے اور عزت ہے کملی والے کے لیے، عزت ہے کملی والے کے لیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور کملی والے پہ بات ختم نہیں ہوئی، عزت ہے رسول اللہ کے سچے غلاموں کے لیے۔ ذرا محبت سے بولو اللہ عزت تیرے لیے، والے رسول ہی تیرے کملی والے محبوب کے لیے۔ میں نے ترجمہ کیا کملی والے کے لیے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اور جی رسول ہی کا معنی کملی والا کیسے ہے؟ رسول ہی کا معنی تو ہوگا اس کا رسول، اس کا رسول ایک تو نہیں، اس کے رسول تو 313 ہیں، اس کے رسول تو 313 ہیں۔ اب 313 میں آپ کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی کہ یہ معنی صرف میرے رسول پہ لاگو ہوتا ہے، صرف کملی والے پہ صادق آتا ہے؟ محبوب دو عالم عزت والے ہیں، محبوب دو عالم شان والے ہیں، محبوب دو عالم عظمت والے ہیں، محبوب دو عالم اختیار والے ہیں، محبوب دو عالم ملکیت رکھتے ہیں، محبوب دو عالم تصرف و اختیار رکھتے ہیں۔ آواز آئی میرے بندے، تو نے مانا ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ باقی سارے رسول ہیں، رسول ہی صرف کملی والا ہے، باقی سارے بندے ہیں، عبدہو صرف کملی والا ہے۔ پوچھا گیا لفظوں میں مت الجھاؤ، یہ کیسے مانا پتا چلو کہ رسول ہی کملی والا ہے؟ تو میری نظر پڑی عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان پہ، کملی والے کے غلاموں نے بھی قرآن کو پڑھ